امریکہ اور ایران کے بیچ لگاتار تکرار دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ہمیشہ ایران کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ شریعت اسلامی اور امام خمینی کے راستے پر ہے اور انسانیت کے راستے پر ہے۔ آج امام خمینی کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی 34ویں برسی ہے۔ امام خمینی جنہوں نے 1979 میں انقلابی اسلامی برپا کیا تھا اور اس کے بعد ایران میں شاہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایک جمہوریہ اسلامی کے طور پر ایران ابھرا تھا، تو آج اس کو منایا جا رہا ہے۔ تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہے، خاص طور سے یہاں پر جو نظر آ رہا ہے وہ سفیر ایران یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے امام خامنئی کے جو نمائندے ہیں مہدی محمود وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تمام لوگ امام خمینی کو یاد کر رہے ہیں اور کئی باتیں ایسی ہیں جو امام خمینی کا جس کو شرے جاتا ہے، جس کا سہرا ان کے سر ہے، خاص طور سے جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کو لے کر کے ایک اتحاد اسلامی کی بات شروع کی، اسی طریقے سے جو دوسری ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت شروع کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کو ایک باضابطہ مضبوط بنانے میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا۔ خاص طور سے امریکہ کے ساتھ جس طریقے سے تعلقات خراب رہے، 10 سال تک امام خمینی ایران کے روح روا بنے رہے اور وہ حکومت ان کے پاس رہی، تو آج ان کی تمام باتوں کو یہاں پر یاد کیا جا رہا ہے۔ کیا تمام باتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ان کے جانکار ہیں ان سے سیدھے طور پر جانتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں۔ As you know, Imam Khomeini, the leader of and founder of Islamic Revolution of Iran, is not just a religious leader, but at the same time is a political leader. Imam founded Islamic Republic of Iran according to the Islamic law and human and international law. So the celebration of his demise is an opportunity, an occasion to study his characteristics and his personality, to learn from him and to pay the same way. It's a good occasion to show to the people to rethink about his goals and his patterns of leadership. I hope that all Muslims will study his life, his school, and there are too many works about Imam Khomeini. Still there are different things, different aspects of his life is unknown. So during this conference we can explore new dimension of his thinking, his school, his personality, and we can find good way toward our supreme goals. And at the same time it is not only good for Muslims but also non-Muslim people all over the world can learn from Imam. There are different things to be learned from Imam. Thank you. ہمارے ساتھ قمر آغا سر ہیں۔ سر اگر دیکھیں تو کتنا بڑا کنٹریبیوشن رہا، خاص طور سے ہماری جو نئی دنیا ہے ایران، اس میں ایک الگ طاقت بن کر ابھرا ہے۔ امام خمینی کا اس میں کتنا بڑا رول ہے؟ دیکھیے انہی نے ایک فاؤنڈیشن رکھی تھی، فاؤنڈیشن تھی جس میں یہ تھا کہ سیلف ریلائنس ہونا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے ہم کو۔ ایران عراق وار نے بالکل تباہ برباد کر دیا تھا، 1 ملین لوگ مرے تھے، زیادہ تر اس میں ایرانینز تھے اور ان کا انفراسٹرکچر بھی برباد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایران کے اندر 2 چیزیں اور بھی ہیں، ایک تو ان کے یہاں پرانی سویلائزیشن ہے اور ان کے یہاں نیشنلزم مذہب کے ساتھ ساتھ بہت ڈیولپ ہے کہ ہمیں بننا ہے۔ ایک زمانہ تھا ان کا کہ وہ تمام ان کا جذبہ تھا اور تمام ان کی حکومتیں ہوتی تھیں، تو یہ ایک ان میں ہوتی ہے اس قسم کی چیزیں ان پاورز میں، بگ پاورز میں، وہاں کے رہنے والوں میں، کہ ہم کو آگے ترقی کرنا ہے ہر حال میں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے انہی نے یہ ایک فاؤنڈیشن رکھی جو آخر ابھی تک اس میں چل رہی۔ سائنس ٹیکنالوجی میں جو ترقی کی ہے وہ ریمارکیبل ہے۔ جیسے کہ سینکشن لگانے کے بعد کسی بھی ملک میں
اس طرح کی ترقی کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر دیکھیں تو دنیا بدلی ہے، خاص طور سے پچھلے 30-40 سالوں میں دنیا بہت بدلی ہے. خود سعودی عرب اور UAE جو عرب ممالک ہیں وہ خطہ ہے، اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. کیا ایران ابھی بھی امام خمینی کے راستے پر ہے؟ کیا اس میں بھی بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے؟ دیکھیے وقت کے ساتھ تو بدلاؤ آتے رہتے ہیں. ابھی ریولوشن کو بہت زیادہ دن ہوئے نہیں ہیں. کسی بھی ملک کی ہسٹری میں 40-50 سال یا 70 سال کوئی بڑی وقفہ نہیں ہوتا. ابھی تو جو دیکھنے سے لگتا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ وہ لوگ چل رہے ہیں. یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کنٹینیوٹی اینڈ چینج جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. اگر چند چیزوں کو کہیں کہ انہوں نے کیا بڑا کام کیا جو سنگ میل ثابت ہوئے ہوں، ان کو کیسے ایلیبریٹ کریں گے آپ کہ جس کی وجہ سے آج ایران اتنا طاقتور ہے اور ایران کا ایک اثر ہے؟ یہ سب سے بڑی چیز جو تھی ان کی، اس بات پہ دھیان دینا وار کے فوراً بعد کہ ہماری ایجوکیشن میں ہم کم ہیں اور ایجوکیشن ہمیں بڑھانی چاہیے. اور اس کے لیے یہ ایجوکیشن محض فار دا سیک آف ایجوکیشن نہیں بلکہ کوالٹی ایجوکیشن ہم کو دینی پڑے گی. اسکول سے لے کے ہائر لیول تک ریسرچ سینٹرز لیبس کا بنانا، یہ انہوں نے جو شروعات کی اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ہر چیز میں ہر فیلڈ میں اپنی لیبس اور اپنے ڈسپلن کے کالجز کھولے، جس کی وجہ سے آج ایک بہت بڑا ان کے پاس پول ہے، نالج پول انہوں نے بنایا. اور اس نالج پول سے ان کو مدد مل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چاہے وہ ڈرون سسٹم بنائے ہوں انہوں نے، یا ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہو، یا ان کا اسپیس پروگرام ہو، یا ہائپرسونک میزائل جو ابھی انہوں نے نئی بنائی ہے. اور یا اس کے علاوہ انہوں نے نینو ٹیکنالوجی، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے فارماسیوٹیکلس میں بہت کام کر لیا ہے، بہت سے نسخے ڈیولپ کیے ہیں انہوں نے. تو اس طرح ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. سیلف ریلائنس مین چیز تھا کہ ہمیں ہر چیز میں اپنے خود بننا ہے اور کرنا ہے اس کو، یہ جذبہ تھا. جو بہت بہت شکریہ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ملکوں کی جو تاریخ ہوتی ہے اس میں کچھ شخصیتیں ہوتی ہیں جو واقعی اس ملک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. ایران کے اندر اگر امام خمینی ہیں تو ہندوستان کے اندر مہاتما گاندھی ہیں، افریقہ کے اندر نیلسن منڈیلا ہیں. تو ایسے ہی بہت ساری شخصیات ہیں جن کا اپنے اپنے ملکوں پر بہت زیادہ اثر رہا ہے. امام خمینی نے جو راستہ دکھایا تھا، جس طریقے سے اسلامک ریپبلک بنا تھا ایران، آج اس راستے پر ایران نہ صرف بڑھا ہے بلکہ مضبوط بھی ہوا ہے. کیمرہ مین چندن پٹوال کے ساتھ خرم شہزاد، نیوز 18 دلی.